بسم اللہ الرحمن الرحیم نزلنا علیک الکتاب صدق اللہ العظیم۔ تمام حضرات اس یقین کے ساتھ کہ گنبد خضرا کا مکین رحمت للعالمین محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے میرا اور آپ کا درود و سلام سنتے بھی ہیں، مجھے اور آپ کو جانتے بھی ہیں، مجھے اور آپ کو دیکھتے بھی ہیں، اور میرے اور آپ کے سلام کا جواب عطا فرماتے ہیں۔ آج محفل قرآن کی ہے تو قرآن سے ہوتے ہوئے میں نے پوچھا کہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی مدینے میں لیٹا ہو اور امتی کی یہاں سے صدا سنتا ہو، کوئی مدینے میں لیٹا ہو اور قبر انور کے اندر لیٹا ہو اور واہ کیٹ 3G میں بیٹھے ہوئے اپنے امتیوں کو دیکھ رہا ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ قرآن نے کہا، سورۃ النمل کی طرف رجوع کر جناب سلیمان علیہ السلام نے کہا، مجھے تخت چاہیے اور ذرا جلدی چاہیے۔ جناب سلیمان نے کہا، مجھے تخت چاہیے، ذرا جلدی چاہیے۔ بلقیس قریب آ پہنچی ہے، جو بغیر کیمروں کے 800 میل سے دور سے آنے والی بلقیس کا لشکر اپنی محفل میں بیٹھ کر دیکھے، اسے سلیمان کہتے ہیں۔ آتا ہوا دیکھے، اسے سلیمان کہتے ہیں، اور جان لے کے قریب پہنچ گئی ہے۔ سلیمان نے کہا، مجھے ذرا چاہیے اور جلدی چاہیے تاکہ یہاں آئے، میں اسے سرپرائز دے دوں کہ تیرا جو سب سے عظیم شاہکار تھا، تیرا جو سب سے حسین شاہکار تھا، تیری مملکت کا جو سب سے بہترین تخت تھا، وہ ادھر نہیں رہا، میرے پاس آ گیا ہے۔ یہ دیکھ کے سمجھ لے کہ میں سچا ہوں اور سچے کی طاقت میرے ساتھ ہے۔ جناب سلیمان نے چاہا کہ میں اسے منگوا لوں، جلدی چاہیے۔ صاحبان علم بیٹھے ہیں، جتنا وقت گزر چکا اشارے کرتا جاؤں گا اور میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہوں گے۔ آپ ماشاءاللہ اہل قرآن ہیں، آپ ماشاءاللہ قرآن والے ہیں، آپ نے پورا مہینہ قرآن کے سمندر میں غوطے مارے ہیں، تو آپ توجہ فرمائیے۔ جناب سلیمان نے فرمایا کہ چاہیے، ذرا جلدی چاہیے۔ قرآن کہتا ہے، کالا عفریتم من الجن انا آتیکا بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ مولوی قرآن پڑھا کر اور بڑی دیانتداری سے پڑھا کر، ایک بڑا جن بولا، ایک بڑا جن بولا، عفریتم من الجن، ایک جن بولا، انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک۔ اے ابراہیم، اے سلیمان علیہ السلام، آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے، آپ کے یہاں سے کھڑے ہونے سے پہلے، سینکڑوں میل دور پڑا ہوا بلقیس کا تخت میں حاضر کر دوں گا۔ توجہ ہے؟ بات ڈلیور ہو رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور پہنچنی پئی ہے، اچھا پہ بولو، پہنچنی پئی ہے۔
پہنچنی پئی ہے، پہنچنے دو، پہنچنے دو، نہیں تو کل پوچھو گے یہ کہانیاں ہیں۔ کسی نے کہا تھا کالا اساطیر الاولین، منکروں نے قرآن کے بارے میں کہا یہ پہلوں کی کہانیاں ہیں۔ آج کا منکر قرآن کے ولیوں کے بارے میں کہتا ہے یہ کہانیاں ہیں۔ میں نے کہا نانا بیٹا ادھر آ، اگر سلیمان کے دور کا جن پیغمبر کی محفل میں بیٹھ کر بلقیس کا تخت دیکھ سکتا ہے تو محمد کا عبد القادر جیلانی میرے آقا کا عبد القادر جیلانی بغداد میں بیٹھ کر ڈوبتی ہوئی کشتی کو ہاتھ بڑھا کے ترا سکتا ہے۔ آگے آئیے، مجھے ذرا جلدی چاہیے۔ جن نے کہا میں پیش کر دیتا ہوں آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے تقومہ میں مقامک ہے، مقامک۔ اب یہ کون سا ہے؟ میں بعد میں کرتا ہوں بات، بے ادبی نہ ہو جائے، میرے استاذ بیٹھے ہیں۔ جناب سلیمان فرمایا ہاں آفر اچھی ہے، آفر اچھی ہے، لیکن ذرا اس سے بھی جلدی چاہیے۔ اچھا علماء بیٹھے ہیں، علماء سے میں نہیں پوچھتا، آپ سے پوچھتا ہوں۔ صاحبان علم میں بیٹھے ہیں، آپ دن اور میری نظر میں آپ کا بڑا مقام ہے۔ میرے آقا نے فرمایا القاسب و حبیب اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا میرے بھائی توجہ فرمائیے گا علماء سے معذرت کے ساتھ، میں نے ذخیرہ احادیث کا ایک کونا ٹٹولا ہے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی مولوی آپ کا حبیب ہوتا ہے؟ جواب ملا نہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جو بڑے بڑے آستانوں پہ پیر بیٹھے ہیں یہ آپ کے حبیب ہوتے ہیں؟ جواب ملا نہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جن کے ناموں کے ساتھ شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، شیخ القرآن، امام الفقہ، امام المفسرین، امام المتکلمین لگا ہوتا ہے یہ آپ کے حبیب ہوتے ہیں؟ آقا نے فرمایا نہیں۔ میں نے پوچھا فاطمہ کے بابا، علی کے بھائی، بتاؤ تو صحیح آپ کا حبیب کون ہوتا ہے؟ آواز آئی القاسب حبیب اللہ، مارکیٹ میں بیٹھ کر حلال کمانے والا میرا حبیب ہوتا ہے۔ میرا حبیب ہوتا ہے۔ اگر مبالغہ کر گیا ہوں تو میں جان آباد ہی جاؤں گا، نمبر میرا سب نوٹ کر لیں۔ میرا حبیب وہ خدا کا حبیب، تم اس کے حبیب۔ محمد محمد کرندے گزر گئی، احد نال احمد گلندے گزر گئی، اور میں قربان تھی ماں اس زندگی تو جو ناتا نبی تے پڑھندے گزر گئی۔ فرمایا مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے، علماء بیٹھے ہیں۔ نبی کبھی بھی غیر حاصل گفتگو نہیں کرتا، لا حاصل، لا معنی، فضول گفتگو نبی سے صادر، نبی سے ایسی بات صادر ہی نہیں ہوتی جو ہو نہ سکے۔ اچھا صاحبان علم بیٹھے ہیں، آپ تو ماشاءاللہ خود غوطہ زن ہیں، آپ کے سامنے کیا نقطے بیان کرنے۔ میں ذرا ان میٹرک والوں کے دروازے پہ دستک دے کے پوچھوں، آپ نے پڑھا ہے ایک مقام پہ، توجہ ہے ساتھ مل جائیں، آپ نے ایک مقام پہ پڑھا ہے جناب ابو طالب اندر گئے، جناب ابو طالب اندر گئے، بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میرے ساتھ رہنا ہے تو گھومتے رہنا تاکہ ہم اکٹھے بیریل نمبر 2 پہ اتر جائیں۔ بیٹا محمد باہر آئے ہیں، بڑے بڑے کفار مکہ، قریش مکہ کہتے ہیں اگر محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، اگر محمد کو دولت چاہیے
تو ہم سارے عرب کی دولت دیتے ہیں۔ اگر محمد کو صلی اللہ اگر محمد کو اقتدار چاہیے تو ہم مکے کا سردار بنا دیتے ہیں۔ اگر محمد کو عورت چاہیے تو ہم عرب و مصر کی سب سے حسین شہزادی لا کر اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ بس محمد سے اتنا کہہ دو ہمارے خداؤں کو برا نہ کہا کرے، ہمارے خداؤں کو، اور ایک خدا کی بات نہ کیا کرے، ایک خدا کی۔ جناب ابو طالب اندر گئے، بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے ہیں۔ کون آئے ہیں؟ بڑے بڑے پیر آئے ہیں۔ معاذ اللہ، پیر کہہ دیا، غلطی سے کہہ دیا، لیکن جو پیر ناموس رسالت پہ بولتا نہیں، سرداران مکہ اور اس میں کیا فرق ہے؟ جو پیر نبی کی غیرت پر خاموش بیٹھے، اپنے آستانے کی بات پر بول پڑے، پتا چلا وہ محمد کا غلام نہیں، دولت کا غلام ہے۔ بیٹا باہر آئے ہیں، چچا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ محمد سے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، دولت چاہیے دولت لے لے، اقتدار چاہیے اقتدار لے لے، عورت چاہیے عورت لے لے، بس آج کے بعد یہ توحید کی دعوت چھوڑ دے اور ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دے۔ علماء بیٹھے ہیں، آپ نے، میں علماء سے نہیں، میں آپ سے بات کرتا ہوں، آپ نے پڑھا ہے نا؟ اور بولو سکولیو، بولو نہیں تو پھر تساں پیچھے بھی مولوی پیا پیا ہے، سمجھ گئے ہو نا؟ بولنے رہا کرو۔ چھوڑ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا نبی کبھی لا یعنی گفتگو، لا حاصل گفتگو، جو کام نہ ہو سکے نبی وہ بات کرتا۔ آقا کریم نے فرمایا چچا کیا دیتے ہیں؟ فرمایا بیٹا دولت دینا چاہتے ہیں، بیٹا مکے کا اقتدار دینا چاہتے ہیں، بیٹا حسین و جمیل عورت دینا چاہتے ہیں، ان کی یہ آفرز ہیں۔ کریم آقا مسکرائے، آقا نے ایک ہاتھ یوں بڑھایا، دوسرا ہاتھ یوں بڑھایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا لو وضع القمر علی یمینی و وضع الشمس علی یساری واللہ لم اترک بدعوت۔ اے میرے چچا جا کر کفار مکہ سے کہہ دو اگر چاند لا کر میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دیں، سورج لا کر میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں، میں ذرہ بھر بھی توحید کی دعوت کا کام نہیں چھوڑوں گا، ذرہ بھر بھی توحید کی دعوت کا کام۔ اچھا آقا نے فرمایا اگر چاند لائیں، اگر سورج لائیں، اگر چاند لائیں، اگر سورج لائیں، اس لیے میں کیا کہتا ہوں، ہمارے بڑے بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ اپنے جیسا نہ کہا کرو، اپنے جیسا نہ سمجھا کرو۔ چاند لوگ کہتے ہیں زمین سے بڑا ہے، لوگ کہتے ہیں زمین سے بڑا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں زمین سے چھوٹا ہے۔ محمد پاک نے فرمایا بڑے چھوٹے تم گنتے رہنا، میرے سامنے یہ ہے کہ میرے ایک ہاتھ پہ آ سکتا ہے۔ میرے ایک ہاتھ پہ، میں نے غلط کہا تو قیامت تک ٹائم ہے، یا تو بتا نبی لا یا نہیں دعویٰ کر گیا، اگر نہیں تو ماننا پڑے گا کہ نبی نے کہا ہے چاند کوئی لا بھی سکتا ہے، نبی ایک ہاتھ پہ ٹکا بھی سکتا ہے، ماننا پڑے گا بھائی۔ اس لیے کہتا ہوں نا خالی کتابیں پڑھا نہ کرو، کبھی کبھی غوطہ لگا لیا کرو۔ سورج کسی نے کہا بڑا ہے چھوٹا ہے، مجھے نہیں پتا، میں نے نبی سے سنا ہے، نبی نے فرمایا ہے سورج جتنا بڑا ہے تم مانتے رہنا، میرا یہ حال ہے کہ میرے بائیں ہاتھ پہ آ سکتا ہے، میرے بائیں ہاتھ پہ آ سکتا ہے، اور میرا یہ حال ہے کہ کوئی اسے لا سکتا ہے، کوئی اسے۔ اسی لیے تو جب عصر کی نماز گئی، عصر کی نماز گئی ہے توجہ،
عصر کی نماز گئی تو مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے بابا جی فرماتے تھے کہ بھنگی چرسی کا علی سے کیا کام ہے، علی والا ہونے کے لیے کم از کم اس درجے کا نمازی ہونا چاہیے کہ نماز جائے تو آنکھیں نم ہو جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ جناب مولا علی پریشان ہو گئے۔ آقا کی آنکھ مبارک آقا نے کھولی، فرمایا علی کیا ہے؟ عرض کی آقا نماز چلی گئی۔ علی اچھا کوئی بات نہیں، قضا پڑھ لینا، قضا پڑھ لینا۔ خدا کی قسم مولوی ہوتا، مولوی کہتا ٹھیک ہے بعد میں قضا پڑھ لوں گا۔ خدا کی قسم مولوی ہوتا، مولوی کہتا بعد میں قضا پڑھ لوں گا، لیکن یہ مولوی نہیں تھا، یہ مولوی نہیں تھا، یہ مولا علی تھا۔ عرض کی آقا ہاں قضا ہو سکتی ہے، مگر آپ کے پاس بیٹھ کے بھی قضا پڑھتے جائیں تو قربت کا فائدہ کیا ہے؟ آقا مزہ آ جائے کہ ادا پڑھوں۔ آقا نے اشارہ کیا، اوے جاتے ہوئے سورج اپنی جگہ پر گرنا نہیں، تجھے محمد کہتا ہے واپس آ جا تاکہ میرا علی نماز پڑھ لے، واپس آ جا تاکہ میرا علی نماز پڑھ لے۔ مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے، اس سے بھی جلدی چاہیے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ جنا بولا۔ میں اچھا ترجمہ کر دوں استاد، او جنا بولیا۔ یہ ترجمہ ہم پیر صاحب نے آپ پڑھایا، ہمارا ایک جنا بولا۔ آج جنا کوئی ایک ایک ہونا ہے، سارے جنے تو نہیں ہونے، جنا کوئی ایک ہی ہونا ہے، سارے جنے۔ آج چاول اکثر چنے ہونے، جنا ایک ہی ہونا ہے۔ تے جڑا جنا ہونا ہے نا، جنا وہ آکھنا ہے اور تو ای کر یا ٹی کر، جتنا تک وزیر استعفیٰ نہ دے سی میں فیض آباد نہیں چھوڑنا۔ ہاں جنا ایک ہی ہونا ہے بھائی، بڑی بڑی دیر بعد ہوتا ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ فرمایا جلدی چاہیے۔ قال الذی، ایک جنا بولا، عندہ جس کو علم تھوڑا جا علم منون، اور آگے من الکتاب، من پھر تبعیضیہ، علم من الکتاب، ایک جنا بولا جس کو تھوڑا جا علم آیا کتاب وچوں، کتاب نے علمہ وچوں تھوڑا جا علم آیا۔ انا آتی کا بھی قبل این یرتد الیکا طرفکا، اے سلیمان، اے پیغمبر علیہ السلام، کرنا یہ ہے آپ آنکھ جھپکائیں۔ آنکھ جھپکانا آپ کا کام ہے۔ آنکھ جھپکنے کی دیر میں سینکڑوں میل دور پڑا ہوا تخت اٹھا کر آپ کے سامنے پیش کرنا۔ آپ کے امتی کتاب جاننے والا، آپ کی کتاب جاننے والا یا پہلی کتاب جاننے والا آصف بن برخیہ آپ کی آنکھ جھپکنے کی دیر میں وہاں سے اٹھا کر سامنے پیش کر دے گا۔ میں نے کہا ملا کبھی کان کھول کے ان آیتوں کو پڑھا بھی کر اور سنا بھی کر۔ اگر سلیمان کا وہ امتی جس کے پاس علم من الکتاب ہو، کتاب کا تھوڑا
سا علم ہو وہ پیغمبر کی محفل میں بیٹھ کر ہاتھ بڑھا کر سینکڑوں میل دور پڑا ہوا تخت لا سکتا ہے تو میرا مولا علی جس کو محمد نے کہا انا مدینۃ العلم، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، فرمایا میں علم کا شہر ہوں، میں علم کا ایک بات سن لیں، علی علی نہ کریں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن علی علی سن کے تکلیف ہو بندہ منافق ہو جاتا ہے۔ نہ کریں کوئی مسئلہ نہیں، فرض نہیں ہے، نہ کریں، آپ پر کرنا فرض، لیکن علی علی ہو رہا ہو، متھے پہ وٹ پڑ جائیں، علی علی ہو رہا ہو، کوئی دوسرا یاد آ جائے، علی علی ہو رہا ہو، دل میں خیال آئے کہ فلانے کی بات کیوں نہ کی، امام شافعی فرماتے ہیں علی کا ذکر سن کر دوسرے بزرگ اس کو یاد آتے ہیں جس کی ماں خبیث ہو۔ سن لیا، پہنچا لیا میں نے جو پہنچانا تھا۔ نہ کریں کوئی بات نہیں، نہ کریں، علی تمہارے علی علی کرنے کا محتاج ہی نہیں ہے۔ علی علی وہ کر گیا جو اس امت کا سب سے بڑا تھا، علی علی وہ کر گیا، یوں ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں۔ اب میں ویسا سٹائل کیا، میں تو ان کو جوتوں کا سٹائل بھی نہیں بنا سکتا، یوں ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں۔ بیٹی نے پوچھا، سیدہ عائشہ نے پوچھا، رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، ام المؤمنین نے پوچھا، نبی کی آنکھ کی ٹھنڈک نے پوچھا، عورتوں میں سب سے زیادہ علم جاننے والی نے پوچھا۔ بابا جان بڑا غور سے دیکھ رہے ہیں، بڑا غور سے دیکھ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ فرمایا بیٹا میں نے آقا سے سنا ہے علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ یا نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ علی کو دیکھنا، علی کو دیکھنا، علی کو دیکھنا۔ میں نے کہا مولا ہم کہاں دیکھیں گے، صبح و شام ہم بدمستیوں میں گم لوگ، دل کے مردہ لوگ، اگر دل زندہ ہو جائے، اگر دل زندہ ہو جائے تو پھر میرے بھائیوں ہوتا کیا ہے نہ پوچھ۔ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، لیکن دل زندہ ہو جائے تو نا۔ دل مردہ ہیں، دنیا میں گم ہیں، سکرینیں دیکھ دیکھ کے آنکھیں بھی سکرین ہو گئی، کلرفل دیکھ دیکھ کے آنکھیں بھی کلرفل ہو گئی۔ اب آنکھیں بند کرتے ہیں تو سامنے شاہ رخ خان تو آتا ہے، صدیق پاک کا تصور نہیں آتا۔ آنکھیں بند کرتے ہیں تو سامنے کوئی انڈیا یا پاکستان کا اداکار تو آتا ہے، جس کے حسن کا ٹیکہ لے کر حوروں کے ماتھے پہ لگایا جائے گا، وہ بلال نہیں آتا۔ آنکھیں بند کرتے ہیں، آنکھیں بند کرتے ہیں میرے بھائیوں تو سامنے گیمز تو آتی ہیں، آنکھیں بند کرتے ہیں تو گیمز تو آتی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آنکھیں جب کھلی ہوتی ہیں، آنکھیں جب کھلی ہوتی ہیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا آنکھیں نظریات دیکھتی ہیں، جو نظر آنے والی چیزیں ہیں، جو بولے جانے والی چیزیں ہیں، جو محسوس کی جانے والی چیزیں آنکھیں وہ دیکھتی ہیں۔ اور آقا نے فرمایا آنکھیں جب بند ہوتی ہیں تو آنکھیں حقائق دیکھتی ہیں، آنکھیں حقائق دیکھتی ہیں۔ اس لیے تو فرمایا نا کہ مرد مومن کی فراست سے ڈر، اتقی فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ۔
فرمایا مومن کی فراست سے ڈر، وہ کیمرے سے نہیں دیکھتا، وہ موبائل سے نہیں دیکھتا، وہ تیرا ریکارڈ ادھر ادھر سے نہیں جمع کرتا، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں نے عرض کی مولا ہم تو دیکھ نہیں سکتے، آنکھیں بند بھی کریں تصور میں آپ نہیں آتے۔ آواز آئی میرے آقا کریم کی، فرمایا میرے علی کے غلاموں پریشان نہ ہونا، ذکر علی عبادت۔ علی کا تھوڑا سا میں نے کسرہ جان کے پڑھا ہے، علی کا تھوڑا سا ذکر بھی عبادت ہے۔ علی کا ایک باری آنکھو علی، ایک باری آنکھو قسم اللہ نے سارے دنیا نے مولوی آکھن تو ساں کچھ نہیں لبا، محمد پاک فرمایا ہے ایک باری علی آکھنے نال بھی عبادت نہ ثواب لبنا ہے۔ اور دسو مولوی ہوتے یا محمد پاک ہوتے؟ بولو، محمد سے بڑا کوئی مولوی، محمد سے بڑا کوئی شیخ الحدیث؟ آئیے آخری جملہ، میں ترجمہ کر کے بات ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں، لیکن آئیے نا ذرا، آئیے نا۔ علامہ صدیق ہزاروی صدیق چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ہمارے اساتذہ اور دیگر علماء کرام، جب ہم لوگوں کو قرآن پڑھاتے ہیں تو جب قرآن پڑھ لیتا ہے، پڑھ کے تیار ہو جاتا ہے تو نام کیا ملتا ہے؟ توجہ ہے، کسی کو نام ملتا ہے حافظ قرآن، یہی ہے نا، کسی کو نام ملتا ہے عالم دین، کسی کو نام ملتا ہے قاری قرآن، کسی کو نام ملتا ہے فقیہ، یہی ہے نا، کسی کو نام ملتا ہے محدث، کسی کو نام ملتا ہے مفسر، کسی کو نام ملتا ہے شیخ الحدیث۔ یہ ہماری تقسیم ہے۔ آئیے ذرا دربار محمد پہ جائیے، ایمان سے بتائیے، اگر آج کا مولوی قرآن پڑھاتا ہے تو کیوں پڑھاتا ہے؟ اس لیے کہ محمد نے پڑھایا ہے صلی اللہ۔ اگر محمد قرآن نہ پڑھاتے آج پہنچتا؟ محمد قرآن نہ پہنچاتے آج پہنچتا؟ اور میرے آقا نے بھی قرآن پڑھایا ہے، میرے آقا نے قرآن پڑھایا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ حافظ کا نام بتائیں، فرمایا صدیق اکبر۔ نہیں، میں نہیں پہنچا سکتا، میں بتانا بھی نہیں چاہتا کہ میں بیماری کے کس لیول پہ ہوں۔ میں چاہتا تو میں نہ بھی آتا، مجھے شرعاً کوئی گناہ نہیں تھا، میں سٹیج 4 کے کینسر کا مریض، نہ بھی آتا مجھے کوئی پکڑ نہیں تھی، لیکن میں نے چاہا کہ میں جاؤں کم از کم 27ویں رات کو اپنے مولا کی کچھ باتیں تو کر لوں، اہل قرآن کی کچھ باتیں تو کر لوں، اہل دین کی کچھ باتیں تو کر لوں۔ آپ لوگوں نے، میں نے پڑھایا، نام رکھا حافظ قرآن، نام رکھا عالم دین۔ حافظ قرآن ہے لیکن سچ نظر نہیں آتا، عالم دین ہے لیکن سچ نظر نہیں آتا، فقیہ ہے سچ نظر نہیں آتا، محدث ہے سچ بول نہیں سکتا، مفسر ہے سچا چاند بھی نہیں دکھا سکتا۔ فرمایا امتیوں، مولویوں کی ساری نہ سننا، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، حافظ بولو نہ بولو، ایسا تیار کرنا کہ میں نہ بولوں، رب کہے تیرا ابو بکر بڑا سچا ہے۔ تیرا ابو بکر، یہ ہے دین کا پھل۔ داڑھی کم نظر آئے تو کم نظر آئے، سچ بڑا ہوا نظر آئے۔ داڑھی بڑھ جائے اور سچ کم ہو جائے، نہ جانے دین کہاں پھیلا۔ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھایا، قرآن والا تیار کیا، نام تھا عمر۔ نام کیا تھا؟ عمر۔ یا رسول اللہ ان کا ٹائٹل کیا ہے؟ حفاظ الحفاظ ہیں، استاذی الحفاظ ہیں، استاذی القراء ہیں، محدث ہیں، مفکر ہیں، محقق ہیں،
محقق ابن محقق ہیں، کیا ہیں؟ فرمایا فاروق اعظم۔ فاروق کہتے ہیں حق اور باطل کو جدا کرنے والا، حق اور باطل کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ علی کے نام سے دل کو سکون ملتا ہے، علی کے در سے حق کا قانون ملتا ہے۔ میں اس علی کا عنبر ذکر کرتا ہوں جس علی کا محمد سے خون ملتا ہے، جس علی کا محمد سے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ علامہ صاحب نے بھی حدیث پڑھی، آپ نے 1000 بار سنی ہوگی، من کنتو مولاہ فعلی مولاہ، من کنتو مولاہ۔ اچھا، بڑے بڑے کلپ چل گئے، بڑے بڑے مفتی بیٹھ گئے۔ مولا کا معنی ہے دوست۔ مولا کا کیا معنی ہے؟ دوست کو میں اور آپ اپنی زبان میں کنورٹ کرنا چاہے تو کیا بولیں گے؟ سنگی۔ سنگی بولیں گے نا، سنگی۔ اب ایمان سے بتائیے گا، توجہ ہے؟ من کنتو، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا میں، مولوی اگلی بار نیا کلپ چڑھوا دینا، لیکن یہ میری بات سننے کے بعد، تیرے کلپ کو سننے کے بعد یہ سننے والے تیرے ایمان پر سوال کر اٹھیں گے۔ نبی کریم نے فرمایا من کنتو مولا، تیرا ترجمہ جو مرضی ہے کرتا جا، عربی تیرے گھر کی ہے، لیکن نبی نے تالا لگا دیا، نبی نے تالا لگا دیا۔ من کنتو مولا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امتیو، جی میرے آقا قیامت تک سن لو، جس کا میں جتنا، جیسا، جہاں تک۔ اب یہ کہاں ہے؟ یہ یہاں پوچھئے گا۔ من کنتو، اے میرے امتیو، جی ہمارے آقا، جس کا جتنا، جیسا، جہاں تک میں مولا ہوں، اس کا اتنا، ویسا، وہاں تک علی مولا ہے۔ کیا بات ہے، نعرہ حیدری، اس کا اتنا، ویسا، وہاں تک علی مولا ہے۔ اب میں نے کہا ترجمہ سنگی کر تو یوں بنے گا، نبی نے فرمایا جس کا جتنا میں سنگی ہوں اس کا علی سنگی ہے، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے۔ اگر تو نبی کو دوست مانتا ہے تو ترجمہ دوست کیا کر، میں نبی کو دوست نہیں مانتا۔ میں جب صحیحین کی طرف رجوع کرتا ہوں تو مجھے آواز آتی ہے انا سید۔ آتی ہے آواز کی نہیں آتی؟ کریم آقا نے فرمایا میں سردار ہوں، میں کریم آقا نے فرمایا میں سردار ہوں۔ میں جب قرآن کی طرف رجوع کرتا ہوں، قرآن کہتا ہے فلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ آپس وچ گل ود جو لے، ٹانٹوں بن پیوے، ادھر ادھر نہیں جانا۔ آؤ محمد پاک کھول صلی اللہ علیہ وسلم، اے محبوب
تیرے رب دی قسم جنہاں نا مسئلہ بڑھ وجے آ جان تیرے کول تو فیصلہ کر چھوڑے جڑا فیصلہ تو کرے او مننا پیسی جڑا نہ منے سپریم کورٹ نہ فیصلہ او وزیر اعظم نہیں رہنا تے جڑا نہ منے محمد پاک نہ فیصلہ او مومن نہیں رہنا کیا بات ہے، واہ 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 فلا وربک واہ واہ واہ، لا یؤمنون کیا کہنا، اے محبوب جو تیرا فیصلہ نہ مانے وہ مومن نمازی کہلواتا ہے تو کہلاتا رہے حاجی کہلواتا ہے تو کہلواتا رہے چودھری کہلواتا ہے تو کہلواتا رہے قادری کہلواتا ہے تو کہلواتا رہے سوروردی بنا بیٹھا ہے تو بنا بیٹھا رہے اے محبوب جس نے تیرا فیصلہ نہیں مانا وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے مومن نہیں ہو سکتا کچھ بھی ہو سکتا فرما دیا من کن تو مولا جس کا میں مولا جس کا میں سردار اس کا جس کا میں دوست اس کا جس کا میں آقا اس کا جس کا میں مددگار اس کا ہیں اس کا علی مددگار اے سلیمان علیہ السلام آپ حکم فرمائیں آنکھ جھپکنے کی دیر میں لا سکتا ہوں فرمایا لے آ جب آ گیا آخری بات جب قرآن سے شروع کیا تو قرآن میں رکھوں گا مولویوں پیروں کے پاس نہیں ڈال کے جاؤں گا قرآن میں رہیے گا آخری بات جب تخت آ گیا جناب سلیمان نے یہ نہیں فرمایا کہ آصف بن برخیہ کا جھنڈا لگا دو قرآن میں رہیے گا اس کا ایک نیا آستانہ کھول دو اتنی بڑی کرامت آ گئی ایک کرامت آ جائے دوسرے دن یوٹیوب پہ چڑھ جاتی ہے کیریاں اور سزوکیاں بھری ہوئی آستانوں پہ جاتی ہے کرامت چاہے سچی ہو یا جھوٹی اس کا پتہ بھی نہیں ہے جناب سلیمان نے کرامت دیکھی آصف بن برخیہ کا نام بھی نہیں دیا فرمایا ھذا من فضل ربی ھذا من فضل ربی فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے یہ میرے رب کا فضل ہے یہ میرے رب کا فضل ہے حضرات ذی وقار اللہ نے فرمایا نزلنا علیک الکتاب محبوب ہم نے تجھ پر کتاب نازل کی ہے ہم نے تجھ پر کتاب نازل کی ہے اور جو کتاب نازل فرمائی نا اس کے لیے رب نے فرمایا نحن نزلنا ذکر وَإِنَّا لَهُ لحافظون یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں ہم نے نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں حضرات جملہ سن لیں غور سے سن لیں قرآن کی حفاظت کرنا مولویوں کے ذمے ہوتا کب سے ختم ہو گیا ہوتا قرآن کی حفاظت کرنا آدمیوں کے ذمے ہوتا کب سے ختم ہو گیا ہوتا بڑی بڑی کتابیں بدل گئی لیکن قرآن کی حفاظت رب نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے اگلا جملہ سن لیں ناراض نہ ہونا پورا جملہ سن لیں اپنے ہاتھ میں رکھی ہے یا اللہ کیسے کرے گا قرآن کی حفاظت فرمایا قرآن والوں کے ذریعے سے قرآن بولیے قرآن والوں کے ذریعے سے یا اللہ کیسے کرے گا فرمایا قرآن والوں کے ذریعے سے یہ قرآن یاد کریں گے آئیے توجہ فرمائیے میرے کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نماز پڑھ رہا ہو وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے حج کر رہا ہو وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے روزہ رکھ رہا ہو وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے لیکن جو بندہ قرآن یاد کر رہا ہو یا قرآن یاد کروا رہا ہو وہ اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے اللہ کی نصرت بھی کرتا ہے اللہ سے تعاون کرتا ہے کریم آقا نے فرمایا کہ جو بندہ قرآن یاد کرے قرآن یاد کروائے اس کے ساتھ تعاون کرنے والا اس کو ہیلپ دینے والا اس کو آسانی پہنچانے والا یہ مت سمجھے کہ میں حافظ کو آسانیاں پہنچا رہا ہوں امام بلاذری نے عالم صاحب میں سے نقل کیا برا بن مالک کی روایت کے ساتھ وہ مت سمجھے
کہ میں حافظ کو آسانیاں دے رہا ہوں. فرمایا جو حافظ کی خدمت کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کی خدمت کرتا ہے. جو قرآن والوں کی خدمت کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کی بارگاہ میں خدمت پیش کرتا ہے. حضرات ذی وقار، آقا علیہ السلام صبح جاگے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا ادھر آؤ. وہ مدینے کی عورت کو بلاؤ. اسے جا کر بلایا گیا. عورت آئی. آقا علیہ السلام نے فرمایا تجھے مبارک ہو، اللہ نے تجھے سلام بھیجا. اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے. یا رسول اللہ یہ کیا کرتی تھی؟ فرمایا اصحاب صفا کی خدمت کرتی تھی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل قرآن کے ساتھ رہ کر قرآن والوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اتنا بڑا کام ماشاءاللہ، آج 17 قرآن کے حافظ تیار ہوئے. یہ جب تک قرآن پڑھیں گے آپ سب کو ثواب ملے گا، آپ سب کا عمل جاری رہے گا اور تعاون کرنے والوں کا عمل جاری رہے گا. اللہ اس صدقہ جاریہ کو اور قبلہ استاذی اور علماء کی محنت کو ہمیشہ جاری و ساری رکھے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کوئی غلط بات نکل گئی ہو معذرت چاہتا ہوں. جو اچھی باتیں کی ہیں اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا محبوب ہم نے تجھ پر کتاب نازل کی ہے، اس میں خشک اور تر کا ذکر ہے، اور ہم نے تجھے یہ سکھا دی ہے الرحمن علم القرآن. اب جو کہتے ہیں نبی نہیں جانتا وہ پہلے قرآن پڑھ لیں. فرمایا محبوب تو قرآن جانتا ہے، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. جو خشک ہے جو تر ہے سب کچھ قرآن کے اندر ہے. تو ہر خشک و تر جانتا ہے. وما علینا الا البلاغ.